بات کی. کئی پریسٹ اور فادر سے امریکہ میں کی. میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. آپ نے کہا کہ مذہب بھید بھاؤ کرتا ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے. مذہب بھید بھاؤ نہیں کرتا. جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں, اسی لیے بھید بھاؤ پیدا کرتے, وہ الگ بات ہے. غلطی ہے مذہب کے ماننے والے کی, مذہب کی نہیں. یہ کہہ رہے کہ مذہب کی, مثال کے طور پہ ایک مرسیڈیز کار ہے. مرسیڈیز کار ہے, مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے. تو ایک ڈرائیور مرسیڈیز کار چلاتے جو ڈرائیونگ جانتے ہی نہیں اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک دیتے, تو کس کی غلطی ہے, مرسیڈیز گاڑی کی کہ ڈرائیور کی؟ اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیز کا کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفکیشن, اس کا پاور کتنا ہے, ہارس پاور کتنا ہے, مائلیج کتنا ہے, سیفٹی میجر کتنا ہے. اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیز کار ہے. اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے. تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو, اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. آپ مجھے مت دیکھو, مجھے مت دیکھو, ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو. دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے, سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو, اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا. اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی, پہلا کہنا تھا, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے. آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے, لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں غلطی ہے. اکثر مذہب کتنے کتاب ہے, وید ہو, اپنشد ہو, بائبل ہو, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, نیو ٹیسٹمنٹ ہو, آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہاں سے تھا, لیکن آخری میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں غلطی کی. آخر میں آ کے آپ اٹک گئے, آخر میں آ کے آپ پھنس گئے. آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوگا. آپ نے شاید ارون شروع کی کتاب پڑھی ہوگی. اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو. آپ اگر ارون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کرا کہیں گے, یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں ارون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی, کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا, جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے, اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کر, مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی, انہوں نے یاد کیا, صحابہ سے کہا, صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ کے سناؤ, پڑھا, ہاں صحیح. اگر غلطی ہوتی تمہاری ٹوک دیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے. سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. تو آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے, وہی تو افسوس کی بات ہے, آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد, 40-50 سال بعد, جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا, ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے, کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنی بیوی کو دیا, حضرت حفصہ کو, اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا, ان نے لیا, اور صحابہ 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی صدارت میں اس کی نقل کی, اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں, کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے, جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا, اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.